ابھی مہتاب راجدی کے بارے میں بس میں یہ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے میں بھی اب کوئی کم عمر تو نہیں ہوں، تو میں نے بھی بہت سی چیزیں 70s میں میرے خیال دیکھنی شروع کر دی تھی. تو ان کی جو ڈائیورسٹی ہے لوگوں کے سلیکشن کے بارے میں انٹرویو کے لیے، مثال کے طور پہ عذرا بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ایک طرف یہ عمر شریف کا انٹرویو کر رہی ہیں کمیڈین، اور دوسری طرف ضیاء محی الدین صاحب کا. یہ کنٹراسٹ جو ہے یہ کمال کنٹراسٹ تھا. بس وہ بار بار میں پیچھے چلا جاتا ہوں. تھوڑا سا میں ان کی شاعری کے حوالے سے جو مہتاب سے بات شروع کی تھی کہ وہ اثر ہے وہ حسینیت اور مولائیت، اس کے اوپر اگر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. نہیں وہ تو میں نے سوال کیا تھا نا، اور میں نے کہا تھا کہ وہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. کربلا کو کا استعارہ انہوں نے کس طرح استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے فیض کی شاعری کے بارے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیض کی شاعری میں پاکستان کی تاریخ بھی ہے، کس وقت کس لمحے کون سی حادثہ ہوا، کون سا واقعہ ہوا، اور اس کا رد عمل کی شاعری میں کیسا ہے. ایسی صورت افتخار عارف کی شاعری میں بھی ہے. صحیح. اور اس کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا. مثال کے طور پر اگر میں پوچھوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزیکیوشن پہ کچھ لکھا تھا؟ جی میں جب بھی مجھ پر کوئی وقت پڑا، ملک پر کوئی وقت پڑا، میں نے لکھا ضرور. اچھا لکھا برا لکھا وہ ایک بالکل جداگانہ بات. مجھے جیسے جس کی طرف غازی بھائی نے اشارہ کیا کہ کربلا جو ہے میرے نزدیک ایک واقعہ تو ہے ہی، یعنی اس میں تو تاریخ کا، مگر ایک استعارہ بھی ہے ظلم کے خلاف قیام کا. کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں جب کربلا جیسے رویے کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب دوسرے لوگ جو ہیں وہ فرض کیجئے قیس کو اور فرحات کو اور ان کو، فیض صاحب نے میرے بارے میں جو کرم فرمایا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افتخار نے یہ اس کے ہاں اقبال کی روایت میں یہ اس نے کوئی چھوٹی سی کنٹریبیوشن کی. تو مجھے تو کوئی، جب میں نے، مگر یہ عجیب و غریب بات ہے، میں ایک خاص طرح کی شاعری، تو ایک میگزین ہے لکھنؤ میں چھپا ہوا میرے کالج کا، اس میں لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. تو گویا میں جب سے شعر کہہ رہا ہوں، لیکن وہ شاعری ایسی ہے کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں، اتنی خراب ہے وہ. اب میں نے چوتھی پانچویں غزل جو تھی وہ یہ لکھی کہ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. تو ہمارے دوست نے فقرہ لگایا کہ یہ لکھنؤ سے آیا ہے اور اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ سلام کیا ہوتا ہے اور غزل کیا ہوتی. میں نے سلیم احمد صاحب جا کے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایک فقرہ کہا. یہاں بعض بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جو پہنچ جائیں گے اس بات تک. انہوں نے فقرہ کہا کہ لوگ اپنی کانی کھتری محبوباؤں کے لیے شعر کہتے ہوئے نہیں شرماتے، تمہارا محبوب تو بہت خوبصورت ہے، تو تم کیوں الجھتے ہو. تو انہوں نے مجھے پھر اس راستے پہ لگا دیا. اچھا اب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، اور یعنی میں نے کام کیا تو اب وہی وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. کیا بات. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے،
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے، سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یہ میں نے وہاں سے پڑھ دی نظم، اور یہاں شاید میرے دوستوں میں بعض لوگوں میں اور ایک آدھ نظم اعتزاز احسن صاحب اور مصطفیٰ قریشی، ان دونوں نے وہ کہیں سے نقل کی۔ ایک اور نظم ہے سکون ایک نظم ہے اسی سلسلے کی، وہ پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ ویسے آج کل تو لگتا ہے کہ میرے خیال ہے کہ تقریر لکھنے والا کوئی ہے نہیں، ایک ہی تقریر ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، چاہے لیڈر ہوں، جی ہاں جی ہاں، چاہے حکومت کے وہ۔ افتخار صاحب گفتگو جاری رہے گی، تھوڑا میں غازی صاحب کی اجازت سے کہ آپ اکثر شاید کتراتے ہیں یہ اپنی جو آپ نے جس کا ذکر کیا ابھی کہ دیار نور میں، تو نور جہاں کی زبانی تو ہم نے بڑا سن لیا ان کو، اگر آپ سے کوئی سننا چاہے۔ جی میں آپ کی ان کی دو باتیں سنا سکتا ہوں۔ میڈم نے جب یہ غزل گائی تو مجھے فون کیا اور انہوں نے فرمایا کہ افتخار علی صاحب میں نے آپ کی غزل گائی ہے اور میں وغیرہ، تو میں نے ان سے کہا کہ جی، تو میں زیادہ ان سے میں تو واقف تو تھا ہی ظاہر ہے، لیکن مجھے یہ حیرت بھی ہوئی مگر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے میری غزل گائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ غزل انہوں نے میرے لیے لکھی ہے، اس میں دیار نور آتا تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی آدمی میری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی، میں زیادہ غلط بات نہیں کر رہا، ایک دور تھا کہ آپ کی شناخت شاعری سے زیادہ ایک پروگرام کسوٹی سے وابستہ سب کچھ وہیں سے شروع ہوا۔ جی غازی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر افتخار۔ نہیں کسوٹی بھائی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہم ملا کرتے تھے ریڈیو پاکستان میں، عبید اللہ بیگ، یہ قریش پور، اور یہ لوگ کسوٹی وہاں کھیلا کرتے تھے۔ اچھا، اینڈ دی امپیکٹ دیٹ اٹ ہیڈ، اب جو لوگ ہیں ان کے لیے امیجن کرنا بہت مشکل ہے کہ ٹیلی ویژن کا کوئی ایک پروگرام اتنا اس قدر تہلکہ مچا دے گا، اور چند دنوں میں یہ دونوں عبید اللہ بیگ اور افتخار علی، وہ جو گھروں میں کھیل نہیں کھیلے جاتے تھے، نام چیز جگہ جانور، اور تم یہ بن جاؤ میں یہ بن جاتا ہوں، اس میں یہ کسوٹی شامل ہو گیا تھا۔ گھر گھر میں، اسکول میں، دفاتر میں یہ کھیل کھیلا جاتا، ہر جگہ لوگ کھیلتے تھے، لیکن یہ دونوں ایسے سیلیبریٹی بن گئے تھے، بالکل ایسے سیلیبریٹی بن گئے تھے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں۔ کسوٹی سے جو آغاز ہوا تھا وہ دراصل، اور آج بھی دیکھیں جس روانی سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں 10 نام لے رہے ہیں باقاعدہ، ان کو سارے نام، ان کی تاریخیں، بس ایک کام کرتے ہیں جب زیادہ طوالت سے بات نہیں کرنا ہوتا ہے تو کہ 4 نام لیے ہیں تو ابھی 10 نام اور لینا، تو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہاں تھوڑی سی ہر لیبرٹی جملے لوں کی گا بات وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آگے بہت اور لمبی لسٹ ہے تو کتنی بات کریں۔ تو یادداشت غضب کی ہے۔ صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ کسوٹی کا تصور جو تھا، یہ آئیڈیا جو تھا، وہ تھا کس کا؟ کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کی یادداشت یا کسی کی بھی یادداشت یا مطالعہ، لیکن یہ ٹیم جو بنی تھی کہ کون 2 لوگ ہوں گے جو اس طرح پوچھیں گے اور قریش پور صاحب سوال پوچھیں گے اور لوگ آئیں گے، یہ کس کا آئیڈیا؟ اور دونوں ایک پیج پہ سر پلان کرنے والوں کا یہ یقین کہ یہ 2 شخصیات جو بھی پوچھا جائے گا وہ جان لیں گے، وہ بوجھ لیں گے، یہ کانفیڈنس جو ہے مینجمنٹ جو تھی پی ٹی پی کی جس نے ڈیسائیڈ کیا، یہ کمال تھا، اور ان کا بیک گراؤنڈ تھا، ان کی جو علم تھا ان کے پاس کا ایک اظہار۔ اصل میں آپ سے گزارش کروں، میں بالکل اس میں میری حیثیت ثانوی تھی بالکل۔ اصل جو آدمی تھے وہ عبید اللہ بیگ تھے، وہ بے حد و حساب پڑھے لکھے آدمی تھے، اور بظاہر انہوں نے کوئی بڑی درسگاہوں میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر وسعت تھی اور تنوع تھا ان کے مطالعے میں کہ میں تو یعنی وہ تو ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عبید اللہ بیگ صاحب کی طرف اشارہ کر کے وہ جانوروں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں۔ جب وہ شکاریات پر جب وہ لکھتے تھے مضامین،
تو اپنا نام بدل لیتے تھے، اور وہ جم جونیئر کے نام سے شکاریات پر لکھتے تھے۔ جب وہ اسلامی تاریخ کے بارے میں لکھتے تھے تو وہ تغرل ترکمان کے نام سے لکھتے تھے۔ جب وہ ناول کے چھپے دو تو وہ حبیب اللہ بیگ کے نام سے چھپے۔ جب وہ ملازمت کرتے تھے سیلانی کے ساتھ کرتے تھے تو عبید اللہ بیگ کے۔ تو مگر وہ ہمہ وقت سوائے پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ ایک کام اور تھا جو میں بتا نہیں سکتا ہوں، ابھی کسوٹی کا ذکر ہوا، ایک میں ان سے واقعہ سنا رہا تھا کہ جس زمانے میں شروع ہوا پروگرام تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو افتخار عارف یہ جو انگوٹھی گھماتا ہے اس میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ میں انگوٹھی تو اسلم اظہر صاحب نے کہا تھا، ہمیں سکھایا تھا جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ٹی وی پہ آنے والے آدمی کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور اس کو کیسے بزی رکھنا چاہیے اپنے ہاتھ۔ خیر، تو میں نے یہ کام کیا کہ میں نے انگوٹھی گھمانی شروع کی۔